پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور جس انتشار کا ہم شکار تھے اس انتشار سے نکالنے کے لیے ملک کو، اور یہ جو اب آہستہ آہستہ ڈگر پہ چلنا شروع ہوئے، تو پیپلز پارٹی نے اس کے لیے جدوجہد کی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اس کی بہت چھوٹی سی مثال کہہ لیں، بہت بڑی مثال کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو پارلیمان میں لایا جائے، ان کو پارلیمان کا حصہ بنایا جائے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ احمد ولی خان کو بلوچستان سے سینیٹر پیپلز پارٹی نے بنوایا کہ اے این پی جو ہے وہ باہر نہ رہے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ عوام کے نمائندگان کو بھرپور پریزنس ہو اور عوام کی مرضی اور منشا کے ساتھ آگے چلا جائے. اور جہاں جہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی حائل ہوتی ہے، رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور اپنی بات کو سامنے رکھتی ہے کہ بھی اس طرح لے کے چلیں. ابھی سٹارٹ پہ جب ہم نے بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو صحباب جو تھے، نہیں وہ آپ نے صحیح کہا. جب صاحب دیکھیں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کرنے کا تھا موقع، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کیا. پھر اس کے بعد جو حکومت بنی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں 1.5 سال کے لیے، اس میں بھی پیپلز پارٹی مکمل طور پہ اس کا حصہ تھی. اور اب جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت چل رہی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ اس میں شامل ہیں. تو آپ اچھے کاموں کا تو کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن حکومت کے جو ایسے کام ہیں جس میں کریڈٹ نہیں ہے ان سے آپ ہاتھ بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسی پالیٹکس آپ کر رہے ہیں؟ نہیں پاشا صاحب، پیپلز پارٹی کی یہ پالیٹکس پہلی بات پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہی نہیں رہا. نہیں پاشا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی بات کر لیں کہ جب خان صاحب نے وہ سلسلہ کیا کہ پیٹرول بھی واپس لے لیا، یہ بھی لے لیا، وہ بھی کر دیا، اور اس کے بعد ملک کو جو ہے وہ کھائی میں گرا دیا، آئی ایم ایف کے معاہدہ کر کے مکر گئے. اب اس کے بعد ایک ہی رٹ تھی معذرت کے ساتھ انتہائی کہ سری لنکا بننا ہے. وہ تو خواہش تھی نا کچھ لوگوں کی خواہش تھی. اب پیپلز پارٹی نے اس وقت جو ہے کندھا دے کر، بالکل دیا، کندھا دے کر پاکستان کو اس سے باہر لائے اور آئی ایم ایف سے دوبارہ معاہدہ کیا. اب وہ جو دوبارہ معاہدہ تھا نا، ہمارے دوست احباب ساتھی سمجھ نہیں پاتے. وہ یہ تھا کہ $3 ارب کا معاہدہ تھا. ایک انہوں نے اس گورنمنٹ کو دینا تھا، دوسرا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دینا تھا، تیسرا اگلے الیکشن کے بعد دینا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں سٹیپ بائی سٹیپ ہوئے. ٹھیک ہے. یا درمیان میں کہیں یعنی کہ بریک بھی نہیں آئی اور یہ نہیں ہوا کہ شہباز شریف کے جو پہلا 16 ماہ کا ٹنڈور تھا یا وہ 18 ماہ کا ٹنڈور تھا. اب اس میں کیا ہوا؟ اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کو سٹیک پہ لگایا، لیکن فائدہ بھی اٹھایا نا، سیاسی عہدے لیے، موجے میلے کی، اجازت دے دینا بات کرنے کی. پیپلز پارٹی میں سٹیک پہ لگایا اور دوسری پارٹیوں نے بھی سٹیک پہ لگایا. اب یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتا تو پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے، جو پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ہے، اس میں 50-60% ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا وہ ووٹ بینک وہ چھن کے ادھر گیا ہے، جو ادھر گیا ہوا ہے. اور وہ بہترین موقع تھا. اگر اس وقت الیکشن ہوتا تو وہ ووٹ بینک سارا یعنی 1.5 سال جب عمران خان صاحب کو فارغ کیا گیا تھا اسی وقت اگر ہوتا وہ ریٹرن ہوتا، وہ ووٹ بینک اس وقت ریٹرن ہو جانا تھا. اوکے ٹھیک ہے. اب بھی موجودہ سینیریو میں دیکھیں کہ ہم بہت آسانی سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں نہیں ہے. آپ کے قمر الزمان کہرا صاحب نے بہت اچھے ووٹ لیے. ندیم افضل چند صاحب کس سے آ رہے ہیں جس کو آپ الائی کہہ رہے ہیں؟ قمر الزمان کہرا صاحب کس سے آ رہے ہیں جس کو آپ الائی کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ندیم افضل چند 2,500 ووٹوں سے آ رہے ہیں. انیشا صاحب جنگ سے، شیخ کیسر سے 4,000 ووٹوں سے صرف آ رہے ہیں. یعنی
प्लस 80,000 वोट ये लोग ले रहे हैं, और कहाँ से ले रहे हैं? ये सेंट्रल पंजाब से ले रहे हैं, सेंट्रल पंजाब से ले रहे हैं ये लोग, कहीं बाहर से नहीं ले रहे। जनूबी पंजाब, मेरी बहन जो है वो, इसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, और जनूबी पंजाब की सूरत हाल भी ऐसी ही है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी पीटीआई से लड़ रही है, नून लीग नहीं लड़ रही, पीपल्स पार्टी लड़ रही है। सेंट्रल पंजाब में भी पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से भी लड़ रही है, पीपल्स पार्टी से भी लड़ रही है। कुछ एरियाज जो है वो कमज़ोर है यकीनन, कुछ तंजीमों की वजह से, कुछ और अहबाब की वजह से, जो कि उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में आहिस्ता आहिस्ता तंजीमें जो है वो डेवलप बेहतरी हो जाए। होगी। सदर आसफ अली ज़रदारी जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और जितने पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो सारे अब स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि पीपल्स पार्टी के ढांचे को जो दोबारा रिवाइव किया जाए। पीपल्स पार्टी की बेस पंजाब है, पीपल्स पार्टी की बेस पंजाब है। रूल वही करेगा जो पंजाब से विन करेगा। इस 70 में पंजाब में पीपल्स पार्टी की 60 सीटें थी, सिंध से तो 18-19 सीटें थी, ठीक है। एक केपीके से थी,